منی بجٹ نہیں آئے گا، وزیر خزانہ شوکت ترین نے حکومتی آداب واضح کر دیے، کہا ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں گی، پاور سیکٹر کو مالی طور پر پائیدار بنانا ہے، ٹرانسمیشن لائن میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی، پیٹرولیم لیوی یا ٹیکس بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں، سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر تیل حاصل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے، آٹو انڈسٹری میں جدت لا رہے ہیں، چھوٹی گاڑیاں سستی ہوں گی، وزیر اعظم کی ہدایت پر زراعت برآمدات اور سرمایہ کاری کو مراعات دی جا رہی ہیں، توانائی کے شعبے میں ایفیشنسی لائیں گے، آزاد بورڈ کے ذریعے ڈسکوز کو درست کریں گے، اس کے بعد بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی جائے گی، قومی بچت اسکیموں پر منافع کی شرح بڑھانا ہوگی۔ ٹیکس بیس ہم براڈنگ کریں گے، یہی تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک قسم سے ڈائلاگ ہے کہ ہم براڈنگ کریں گے، ہم پیرامڈنگ نہیں کریں گے، ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے۔ وزیر خزانہ کا ٹیکس نہ دینے والوں کو سسٹم میں لانے کا اعلان، پوسٹ بجٹ کانفرنس میں شوکت ترین نے کہا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کے پیچھے جائیں گے، ایف بی آر کے پاس بہت سے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے، بڑے ریٹیلرز کی 1500 ارب کی سیل ہے، جولائی میں تمام بڑے اسٹوروں پر سیلز ٹیکس لگا دینا ہے، بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے نان فائلر تک پہنچ جائیں گے، بڑے تاجروں کو پوائنٹ آف سیل کے تحت نظام میں لائیں گے، پی او ایس سسٹم کی تنصیب سے 100 ارب روپے کا ریونیو آ سکتا ہے، جولائی سے ریٹیلرز میں پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب کیے جائیں گے۔ صارفین پکی پرچی لیں گے تو انعام دیں گے، وزیر خزانہ شوکت ترین کا صارفین کے لیے اسکیم کا اعلان، کہا پکی رسید لینے والے صارفین کو ماہانہ 25 کروڑ روپے کے انعامات دیں گے، اسکیم کو بڑھا کر 1 ارب روپے تک لے کر جائیں گے، ترکی اور دوسرے ممالک میں ایسی اسکیمیں کامیاب رہیں، فون کال اور ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ پر بڑھائی جانے والی قیمت کو واپس لے لیا گیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی اور اب یہ آف دی ٹیبل ہوگا۔ اب اپنا گھر خواب نہیں رہے گا، وزیر خزانہ شوکت ترین کا ہر خاندان کو چھت کی فراہمی کے لیے 20 لاکھ روپے تک قرضہ دینے کا اعلان، کہا شہروں میں زمین مہنگی ہے، ریموٹ ایریاز میں لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیں گے، صحت کارڈ ہیلتھ انشورنس ہے، اس کا دائرہ مزید بڑھے، سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولیات میسر نہیں، صحت کارڈ کے ذریعے نجی اسپتال میں انشورنس کے ذریعے غریب علاج کروا سکتا ہے۔ حکومت کا غریب طبقے کو ہنر کی فراہمی اور کاروبار کے لیے قرضے دینے کا اعلان، وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ تربیت یافتہ لیبر کو فروغ دیا جائے گا، حکومت 40 لاکھ غریب ترین لوگوں کو بلا سود قرضے دے گی، کاروبار کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضوں کے لیے کمرشل بینکوں سے فائنانسنگ کروا رہے ہیں، گارنٹی حکومت کی ہوگی، حکومت چھوٹے کسانوں کو بھی 2 لاکھ روپے تک کے قرضے دے گی۔ معیشت کا پہیہ تبھی چلے گا جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، وفاقی وزیر نے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں، ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو رعایتی نرخ پر بجلی اور گیس دی جائے گی، گروتھ بڑھانے کے لیے اگلے سال صنعتوں کو پوری صلاحیت پر چلانا ہوگا، گروتھ اسی صورت ممکن ہوگی جب اسمال اینڈ میڈیم سیکٹر فروغ پائے گا۔ اگلے سال ہماری تجارت اور سرمایہ کاری بڑھے گی، ٹیکسٹائل برآمدات کو بتدریج بڑھا کر 20 ارب ڈالر تک لے جانے کے ہدف مقرر کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کا پوسٹ بجٹ کانفرنس میں دعویٰ، رزاق داؤد نے کہا کہ میک ان پاکستان کے تحت را مٹیریل کی ڈیوٹیاں کم کر دی ہیں، ڈیوٹی کم ہونے سے ہماری برآمدات بڑھیں گی، ہمیں ابھی ڈالر چاہیے جس کے لیے فارما، انجینئرنگ، فوڈ پروسیسنگ جیسے شعبوں پر توجہ دینا ہے۔
एहसास कफालत प्रोग्राम की किस्त 12,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दी गई। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने खुशखबरी सुना थी। कहा एहसास इमरजेंसी कैश से 1 करोड़ 20 लाख अफराद को रकम पहुंचाएंगे। जरूरतमंद तालिब इल्मों के लिए एहसास तालीमी वज़ाइफ को सारे पाकिस्तान में फैला दिया है। लड़कियों का वजीफा बढ़ा दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर एहसास कमोडिटी सब्सिडी प्रोग्राम लाएंगे। मुस्तहिक खानदान को अशिया सस्ते रेट्स पर मिलेंगी। CDA से मिलकर रेडी बानों के लिए भी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का बैन-अक़वामी सतह पर ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी ख़त्म करने का मुतालबा। कैनेडियन TV चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि आलमी रहनुमा ऑनलाइन नफरत को रोकने के लिए कार्रवाई करें। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ख़त्म होना चाहिए। ऐसी वेबसाइट्स के खिलाफ आलमी सतह पर क्रैकडाउन होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। कॉप्स लेवल वॉर गेम के अख्तामी सेशन में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पैरामीटर्स और मश्क के तरीक़ाकार के बारे में बताया गया। आर्मी चीफ ने मश्क के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए और फौजियों की पेशेवराना महारत को सराहा। मश्क पाक फौज के ऑपरेशनल और प्लानिंग हिदायत के मुताबिक रिवायती जंग के माहौल के तहत कॉप्स के दिफाई ऑपरेशन पर मुहित थी। वफाकी बजट अवाम पर मुआशी हमला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आम आदमी को रिलीफ फ्राहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। साल बदल गया मगर अवाम के हालात ना बदले। बजट आ गया मगर गरीब के घर का चूल्हा बुझा हुआ है। अगर महंगाई तारीखी है, बेरोजगारी तारीखी है, गुर्बत तारीखी है तो बजट कैसे अवामी हो सकता है? इमरान खान को अवाम के मुआशी कत्ले आम की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बजट को हर तबका फ़िक्र के लोगों ने सराहा। इससे इस बजट की अहमियत बढ़ जाती है। अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। इन्होंने अब तक बजट पढ़ने की भी जहमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकती है? अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर्स उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर बराह रास्त बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। वज़ीर मुमलिकत कहते हैं कि बिलावल और शहबाज शरीफ बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। उन्होंने अवामी बेहतरी और मुल्क की तरक्की के हवाले से बजट का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। अब हवा में तीर ना चलाएं। मजदूर, तनख्वाहदार तबका, सनतकार, किसान सब ने बजट को सराहा है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा एक रोज में मजीद 57 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1194 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मजमूई केसेस की तादाद 9,39,931 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.34% रही। अभी आगाज में आपको बताएं कि फोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट पर लगाया जाने वाला टैक्स वापस ले लिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर लगाया जाने वाला टैक्स अब वापस ले लिया गया है। शौकत तरीन ने कहा कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनके पीछे जाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन का मजीद कहना था कि सारिफीन पक्की पर्ची लेंगे तो उन्हें इनाम देंगे। इसके साथ साथ उनका मजीद कहना था कि हर खानदान को छत की फराहमी के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शौकत तरीन कहते हैं टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। रवां साल टैक्स वसूलियाँ 4,700 अरब तक पहुंच जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है, हमें अब पता सब लोगों का, बहुत लोगों का, कि उसके बीच में कितने लोग हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे। उसके पास हम चले जाएंगे। बड़े बड़े रिटेलर्स और दरमियाने रिटेलर्स हैं, इनका जो है ये तकरीबन 1.5 ट्रिलियन की सेल्स है। हमने इनामी एक मुकाबला शुरू कर देना और कंज्यूमर को कहना है कि भाई इनसे पक्की पर्ची लो, जो उनका POS है उससे पर्ची निकलेगी वो लो।
ہمیں بھیج دو. ہر مہینے ہم جولائی کے سے شروع کریں گے, مطلب اگست کے پہلا مہینہ جولائی ہوگا انشاءاللہ. 25 کروڑ روپے کے مہینے کے ہم انعامات دیں گے. اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا ہے. شوکت ترین بولے غریبوں کو 3 سال کے لیے 5 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے. کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹرسٹ فری دیں گے ہر فصل کا. اور پھر ہر گھر جو ہے, ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے. اور اس کی لیمٹ جو ہے اپ ٹو 20 لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے. رورل ایریاز میں 5, 6, 7 لاکھ جو ہے وہ کافی ہے. وزیر خزانہ نے گروتھ کو پائیدار بنانے کے لیے آئندہ کی حکمت عملی بھی بتائی. سسٹینیبل گروتھ 20-30 سال جب تک نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں پہنچتا. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہم یہ 8% کو 20% تک لے کے چلے جائیں. آج کے دن میں اگر یہ 20% ہوتی ایکسپورٹس ہماری جی ڈی پی کا, ہم تقریباً 60 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. دوسرا انہوں نے کہا آپ کو اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی. جب تک آپ اکانومی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایکسپینڈ ہوگی. ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو نہیں کے اوپر صرف توجہ نہیں دی, باقی چیزوں پہ توجہ دی تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بڑھے. اور ہم اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹس میں کہا کہ صرف ادھر تک ہم نہیں لمٹ کریں گے اپنے آپ. ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر سے جو بھی ٹیکسز تھے ختم کر دیے. آئی ٹی پہ جو بھی ٹیکسز وغیرہ تھے ہم نے ریشنلائز کر دیے, دے دیے, ہم نے ان کو واپس کر دیے اور ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ پاکستان فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن چکا ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر مختلف شعبوں میں مزید چھوٹ دینا پڑی تو دیں گے. ارشاد انصاری, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ معیشت کا پہیہ تبھی چلے گا جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. برآمدات بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں. خسرو بختیار نے کہا کہ معیشت کا پہیہ تب ہی چلے گا جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. خسرو بختیار کا مزید کہنا تھا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رزاق داؤد نے کہا کہ ٹیکسٹائل برآمدات کو $20 ارب تک لے جانے کے ہدف مقرر کر رہے ہیں. پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں چیئرپرسن احساس پروگرام ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے مختص ہیں. احساس ایمرجنسی کیش اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ انشاءاللہ اسی ہفتے لانچ ہوگا. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 پہنچائے جائیں گے. بڑی اناؤنسمنٹ ہے احساس کفالت کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اس میں اب 1 کروڑ لوگ شامل کیے جا رہے ہیں. خصوصی احساس برائے خصوصی افراد 20 لاکھ خاندان اس میں شامل ہوں گے. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار بولے صنعت کا پہیہ چلنے سے معیشت بہتر ہوگی. کچھ پالیسیاں شارٹ اور کچھ لانگ ٹرم ہیں. ہمارا فلسفہ ہے میک ان پاکستان. گلوبل ایکسپورٹ ویلیو چین کے اندر ہم نے آٹو سیکٹر کو ڈالنا ہے. لوور انکم کا جو ہمارے ملک کا سروس سیکٹر ہے, ٹیچر ہے, پروفیشنل ہے, کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ باعزت سواری اس کے پاس بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کم کر رہے ہیں. 1500 ایکڑ کا کراچی کے اندر انڈسٹریل زون پی ایس ڈی پی میں سال رکھ دیا ہے, جس کی ترقی کے اخراجات پی ایس ڈی پی سے ہوں گے. مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا تھا ہم نے را مٹیریل کی انڈسٹریز کی ڈیوٹیز کم کر دی ہیں, اب ہماری برآمدات بڑھیں گی. سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے انجینئرنگ, فارما, آئی ٹی, موبائل فونز, فٹ ویئر, فوڈ پروسیسنگ, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. یہ ہمارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ان کے اوپر توجہ دینا ہے. پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں ثانیہ نشتر نے یہ بھی کہا کہ احساس تحفظ کے نام پر صحت سہولت کارڈ اسی سال لا رہے ہیں. ارشاد انصاری, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. موجودہ بجٹ کے بعد حکومت سارا سال منی بجٹ کے جھٹکے دیتی رہے گی. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی معاشی ٹیم نہیں. بجٹ سے پہلے اربوں روپے کی مہم چلائی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ حکومت کے پاس کوئی معاشی ٹیم نہیں ہے. احسن اقبال کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ بجٹ سے پہلے اربوں روپے کی مہم چلائی گئی. مزید کیا کہا گیا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہ وہی ٹیم ہے جو 3 سال سے پاکستان کی بربادی
और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की जिम्मेदार है। सेम फेसेस, सेम इनकॉम्पिटेंस और वही नालायकी है। दावों के साथ आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिस बदतरीन महंगाई से दोचार हैं, इसकी मौजूदगी में हुकूमत के ये दावे अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हुकूमत को 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए था। सिर्फ 10% का इजाफा करके उनके साथ एक मजाक किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बजट को हर तबका फ़िक्र के लोगों ने सराहा। अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। इन्होंने अब तक बजट पढ़ने की भी जहमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्का कर सकती है। अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर्स उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे।